السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آیا تمام عالم اسلام کو۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند مبارک ہو، اس کے پرکیف لمحات مبارک ہو۔ یہ ماہ مبارک آپ تمام کو مبارک ہو۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی جامعیت، اپنی وسعت کے اعتبار سے بے شمار برکتوں، رحمتوں اور بے شمار سعادتوں کا، فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور یہ جو ہے ماہ رمضان سے پہلے ایک پیش خیمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بطور خاص ماہ رمضان مبارک کا استقبال کیا جانا اور ماہ رمضان کا استقبال کیے جانے کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کا استقبال کیا جائے، اس حوالے سے اس میں بے پناہ شدت ہونی چاہیے اور بے پناہ جو ہے ترکیبیں ہونی چاہیے، بے پناہ ترغیب ہونی چاہیے، بے پناہ اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، خیر و خیرات اور بے پناہ تیاریاں اپنی نوعیت کے اعتبار سے، جیسا شریعت نے ہم سے تقاضا کیا، جیسے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بتلایا ہے، جس طریقے سے ترغیب کی ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، اگر ہم پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا کس طریقے سے قدر و احترام کیا اور اس کی احترام کی تعلیم صحابہ کرام کو دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ یہ شعبان معظم کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو یہ شعبان تشعب سے لیا گیا ہے، اور تشعب کے معنی جو ہے دو باتیں اس میں بتائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تشعب سے مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے رحمتیں پھوٹ پھوٹ کر جو ہے الگ الگ طریقے سے منقسم ہوتی ہے اور روئے زمین پر رحمتیں برکتیں پھیل جایا کرتی ہے۔ دوسرا اور مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ ماہ رجب چونکہ جو ہے وہ احترام والا مہینہ ہوتا ہے، تو اس احترام والے مہینے میں لوگ ایام جہالت میں جو ہے وہ جنگوں سے اور تلواروں سے باز رہا کرتے تھے۔ جو ہی ماہ شعبان کا چاند دیکھتے پھر وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی حرکتوں پر آمادہ ہو جاتے اور جنگ و جدال پر آمادہ ہو جاتے، تو اس لیے بھی جو ہے شعبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اس کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی مناسبت سے جو ہے اسے شعبان اس بنیاد پر کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بے پناہ فضیلتیں اور رحمتیں ہوا کرتی ہے۔ اسی مبارک مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ جو ہے غزوہ بنو مصطلق پیش آیا، اور اسی مہینے میں حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا۔ تیمم کے متعلق اسی ماہ مبارک میں احکامات نازل ہوئے، اور اسی پاکیزہ مہینے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی۔ صحابہ و تابعین میں سے بھی کبار صحابہ کی اس میں بہت سارے صحابہ کرام کی اس میں وفات اور انتقال ہوا، جس میں سے جناب حضرت مغیرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عرباض، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس طریقے سے اس ماہ مبارک میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ اسی ماہ مبارک میں روزے رکھا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے روزہ رکھتے رکھتے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا اور پھر ماہ رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں جو ہے ایک شب ایسی آتی ہے جسے شب برات یا شب نجات یا شب مغفرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیلۃ البراء قرآن پاک میں لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ البراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس شب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر یا بالوں سے زیادہ امت مسلمہ کی لوگوں کی مغفرت فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک رات ہے، یہ مبارک جو ہے لمحات ہیں، یہ مبارک اوقات ہیں۔ ہمیں پوری طریقے سے ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی سعادتوں سے پوری طریقے سے وابستہ ہو کر پوری طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مقدس مہینے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی فضیلتوں کو سننے اور سماعت کرنے کے بعد اس کی فضیلتوں سے قطعی محروم نہ رہیں، بلکہ اسی دن سے یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے ماہ رمضان مبارک کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیرینہ روایت تھی، ان کی عادت کریمہ تھی کہ حضور جو ہی ماہ رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے
فوراً یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان کو ہم تک پہنچا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان کی کتنی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں ہی صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور بیشتر مواقع اور متعدد مقامات پر جو ہے حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو رمضان مبارک کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت پر گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اپنے واضح و نصیحت اور خطبات کے ذریعے سے ماہ شعبان میں ہی جو ہے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو اس طریقے سے جو ہے بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے یہ مہینہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن عظیم کیا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، روزے رکھا کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو مہینے اس شب 15ویں شب یعنی نصف شعبان یعنی لیلۃ المبارکہ لیلۃ البراء جو آنے والی ہے اس کا بھی قدر و احترام کریں، اور اس میں جتنا ہو سکے ہم توبہ استغفار کریں، تلاوت کی کثرت کریں، صدقہ خیرات کریں، جتنے نیک کام کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، اور شب برات اور خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے کا احترام کرنے اور اس کی فضیلتوں کو سمجھ کے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔